وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جاہلوں سے منہ نہیں لگتے، وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں کیا فارمولا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، شیر کا جواب سوا شیر سے دیا جائے۔ معاف کیجئے، یہ اسلام کا فارمولا نہیں ہے۔ اسلام کا فارمولا یہ ہے کہ اینٹ پتھر کا جواب پھول سے دیا جائے۔ اسلام کا فارمولا یہ ہے کہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا جائے۔ اسلام کا فارمولا یہ ہے کہ غصے کا جواب حکمت سے دیا جائے۔ آج ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کس طریقے سے پورے ملک کے ماحول کو پولرائزڈ کیا جا رہا ہے، ہماری نظر ہے حالات کے اوپر۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ بڑا جوش مار رہا ہے کہ صاحب ہمیں ہمارے ہاتھ پیر کو باندھ کے رکھا گیا ہے۔ آپ کے ہاتھ پیر کو باندھ کے نہیں رکھا گیا ہے۔ کسی ایک انسان کے جوش اور غصے کی وجہ سے اگر پوری کمیونٹی پریشانی میں آ سکتی ہے تو ایسے غصے اور ایسے جوش کو دبا لینا بہتر ہے۔ جوش بہت اچھی چیز ہے مگر جوش ہر جگہ کام نہیں دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے پیارے نبی کافروں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، اور صلح کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مکے کا کافر مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو لوٹا دیں گے، اور اگر مدینے کا کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو مکہ والے اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ سیدھے سیدھے یہ اپنے آپ کو ڈاؤن کرنے والی بات تھی، اپنے آپ کو جھکانے والی بات تھی۔ صحابہ کرام اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے غصے میں ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا ہم صحیح نہیں ہیں اور وہ لوگ غلط نہیں ہیں؟ پھر اے اللہ کے نبی یہ ہم کیوں اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، ہم کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں، ہم کیوں سمجھوتا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر صبر سے کام لو، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ بدر و احد کی لڑائی نے وہ کام نہیں کیا جو حدیبیہ کی صلح نے کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگتے ہیں، اسلام قبول کرنے لگتے ہیں۔ جنگ کے ماحول میں اسلام نہیں پھیل رہا تھا، امن کے ماحول میں اسلام پھیلنے لگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جاہل کا جواب جہالت سے نہ دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے خاص بندے جب جاہلوں کے منہ لگتے ہیں تو جاہلوں کو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھئی ہم بائک سے نکلے، اب کتا ہمیں دیکھ کر کے بھونکنے لگا تو ہم تھوڑی بھونکیں گے بھائی، ہم بائک کی سپیڈ بڑھا کے آگے بڑھیں گے نا، کتے کا کام ہے بھونکنا۔ آپ اگر صحیح راستے پر ہیں، صحیح منہج پر ہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ ہر بات کا جواب ضروری نہیں، ہر آدمی کو پلٹ کے جواب دینا ضروری نہیں، ہر ایکشن کا ری ایکشن ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دوسری پہچان ہے اللہ کے خاص بندوں کی کہ وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ہیں، جاہلوں کو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا سلام کہتے ہیں، سلام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہاں سلام کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ السلام نہیں ہے، یعنی جاہلوں کے بھی جب وہ منہ لگتے ہیں تو سلامتی والی بات کرتے ہیں، امن اور شانتی کی بات کرتے ہیں، وہ جاہلوں سے بھی جہالت کی لینگویج میں بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کا گزر ہوتا ہے۔ یہودی اللہ کے نبی سے بہت حسد کرتے تھے، جلن رکھتے تھے اپنے دل میں۔ انہوں نے السلام علیکم کے بجائے اللہ کے پیارے نبی کو السلام علیکم کہہ دیا۔ السلام علیکم کا مطلب کہ تم پر موت آ جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کو انہوں نے بد دعا کے الفاظ کہہ دیے۔ حضرت عائشہ کے کانوں میں یہودیوں کے جملے پڑ گئے۔ حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تم پر موت آ جائے، تم پر اللہ کی لعنت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مہلن یا عائشہ، عائشہ
کنٹرول یور سیلف، آرام سے رہو، کیا بات ہے، اتنے جوش میں کیوں؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، تم نرمی سے کام لو۔ اما عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی، شاید آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا ہے، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، انہوں نے موت کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے ہیں، انہوں نے بددعا کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے سن بھی لیا اور جواب بھی دے دیا، جب انہوں نے مجھ کو کہا وہ السلام علیکم، جب انہوں نے مجھ کو کہا تو میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی ہو، جو الفاظ تم میرے لیے استعمال کر رہے ہو وہ الفاظ تمہارے اوپر بھی ہوں۔ یہ تھا نبی کا جواب، آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ یہودیوں نے السلام علیکم کہا، نبی نے وعلیکم بس اتنا بول دیا کہ جو تم میرے لیے بول رہے ہو وہ تم پر بھی ہو، گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ تو یہ دوسری پہچان ہے۔ پہلی پہچان زمین پر نرم چال چلتے ہیں، دوسری پہچان جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری پہچان